بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. جمعہ کا دن ہوگا جب مولا تشریف لائیں گے. خدا کرے کل کا جمعہ ہی ہو جائے تاکہ اسے سستی ہوئی انسانیت کو زندگی ملے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس حکومت کے قابل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل جتنا ہمارا دل اس سے لگنے لگے گا اتنے ہی ہماری پر
پریشانیوں کا حل ہوگا، اس لیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی امام کی حکومت کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. جس طرح سے سرکار کی حکومت کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن قرآن تھا، مولا کی حکومت کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن قرآن تھا، امام کے زمانے میں بھی کانسٹیٹیوشن قرآن ہوگا. اور ہماری زندگی میں اب بھی کانسٹیٹیوشن ہمارا قرآن ہی ہونا چاہیے. اگر مومن ہے اس کو کسی اور سے پوچھنا ہے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھنا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. جو چاہیں آپ قرآن سے لے سکتے ہیں. حتیٰ ابن عباس مولا کے سرکار کے کزن بھی تھے اور شاگرد بھی مولا کے، فرماتے ہیں کہ اگر میرا اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. یعنی قرآن اتنا انسان کو روشنی دے سکتا ہے. تو ہم لوگ اپنے آپ کو گم کر ڈالے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں آ کر کے اپنے آپ کو گم کر ڈالیں. ہوشیار رہنا. اسی لیے رابطہ اس کتاب سے اتنا قوی ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے کہ لوگ کچھ بھی کہیں یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا، اور جو قرآن کہہ رہا وہی اہل بیت کہیں. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے احادیث کو قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر ملتی ہیں تو لو. معیار جو ہے قرآن ہے، کرائٹیریا قرآن ہے. اس لیے کوشش کریں زیادہ تر اس کتاب سے رابطہ رکھیں. ڈرائیو کرتے ہوئے جہاں موقع ملا، جہاں ذرا سا سستا ہے وہاں پر نکالیں قرآن پڑھیں. جہاں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم ملا ہے قرآن پڑھیں. جب بھی موقع ملا اس کتاب سے رابطہ رکھیں. اور دیکھیں زندگی میں کتنے چینجز آئیں گے. یہ چینجز جو ہیں آج کی گفتگو اسی سلسلے میں. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، اسسمنٹ کی رات ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میری عموماً گفتگو جب بھی شب جمعہ ہوتا ہے تو میں اپنے ٹاپک سے ذرا سا میں ڈیریل ہوتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں مربوط بھی رہوں. جو پیام شب جمعہ کا ہے مجھے بھی ملے، ہم سب استفادہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ذرا سا ریفلیکٹ کے ساتھ، بہت ہی تفکر کے ساتھ، پروڈکٹیو جس کو کہتے ہیں، بہت ہی محصول اچھا ہو. دنیا بھی اچھی ہو ہماری، آخرت بھی ہماری اچھی ہو. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیس منا من ترک الدنیا لآخرته، ہم میں سے نہیں ہے وہ ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے. سرکار فرماتے کون؟ جس نے دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا. یعنی دنیا اس کو نہیں چاہیے، اس کو صرف چاہیے آخرت. آخرت کتنی اچھی چیز ہے. سرکار فرماتے نہ، من ترک الآخرہ لدنیا، دنیا کو بھی نہ چھوڑو، آخرت کو بھی نہ چھوڑو. دنیا کو آخرت کے لیے نہ چھوڑو، آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑو. یہ دونوں کا اٹھانا ضروری ہے اگر تم مومن ہو. کون ہے ہم میں سے؟ ہم میں سے وہ ہے جو دونوں کو لیتا ہے. بہلول کا نام بہت اچھا سنتے رہتے ہیں، بہت ہی علمی خزانہ اس نے چھوڑا ہے. ایک مرتبہ ایک بڑا لاگ تھا، لاگ سمجھتے ہیں شہتیر، لکڑیاں کا، ایک لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا جس کو بیم کہتے ہیں، جس طرح سے شہتیر بیچ راستے میں تھا. تو ایک کنارے پہ گئے، اٹھائے بہلول رکھ دیا. پھر ادھر کنارے گئے، اٹھایا رکھ دیا. ایک جمع ہو گئے، دو جمع ہو گئے، تین جمع. انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے. یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن، یہاں پہ سٹی میں چلے جائیے، سب کھڑے رہ گئے، یوں کرنے لگے، لوگ جمع ہو جائیں گے. کچھ کا چمتکار دکھا رہا ہے. یہ انسان کیوریس ہوتا ہے. تو اٹھایا رکھا، اٹھایا رکھا، ایک جمع ہوا، دو، تین، چار، پانچ. جب اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا، وہی کرتے تھے، کارنر میں جاتے تھے، ایک حصے کو اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے، دوسرے کو اٹھاتے تھے رکھ دیتے تھے. آخر میں لوگوں نے کہا
بہلول کیا بولنا چاہتے تو بولو تو صحیح ہے، کیا کر رہے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے، دیکھو بھئی یہ کارنر ہے، ایک طرف اٹھانا چاہوں تو آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، ادھر جاتا ہوں اٹھانا تو بہت آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، بیچ میں آ کر کے یہ دونوں کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ خالی دنیا کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، آخرت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ دنیا اور آخرت کو سوال دونوں کا حاصل کرنا مشکل کام ہے، حقیقت ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ مشکل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها، اللہ نے ہمیں کیپیسٹی پہلے دی ہے پھر کہا ہے کہ کرو، اگر نہ دیتا تو ظالم ہوتا نا، استغفر اللہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ بھر بھی کسی کو ظلم نہیں کرتا، پہلے ہمیں ایبلٹی دی اس کے بعد کہا یہ کرو، تو یہ دونوں چیزوں کو لے جانا ہے۔ شب جمعہ میں ہم لوگ ہجرت کریں، آج میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سنیں، میں بھی خدا مجھے بھی توفیق دے، تھوڑی سی ہجرت کریں۔ کون سی ہجرت؟ اب تک ہم نے کل بتایا ہجرت ہے، قرآن بھی ہجرت کر رہے ہیں، پوری یونیورس ہجرت کر رہی ہے، ایک سیکنڈ بھی چین نہیں ہے، یہ یونیورس تو رکتی نہیں ہے، وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم بھی ہجرت کر رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی اس کو چین نہیں ہے، کانسٹنٹ ہجرت میں ہے، مسلسل ہجرت کر رہا ہے۔ ایک ہجرت ہے مادے سے معنوی کی طرف، میٹرلسٹک ورلڈ سے اسپرچول ورلڈ کی طرف۔ یہ ہجرت بہت زیادہ ارادہ چاہتی ہے، قوی قوت چاہتی ہے، اور انسان کر سکتا ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس ہجرت کے بعد ہی تیری اس کی ہجرت اصل ہجرت ہے۔ ہم لوگوں نے پاکستان کو چھوڑا یہاں آئے، میں انڈیا کو چھوڑا کینیڈا چلا گیا، اسی طرح بہت سے لوگ انڈیا چھوڑ کے یہاں آ گئے، یہ ہجرت ہے۔ ممکن نہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی، پاپڑ بیلے، جتنی مشکلیں اٹھائی ہیں وہ دیکھیں تو بہت ذہن خراب ہو جاتا، لیکن آ گئے، آنے کے بعد مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ جو ہجرت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں یہ مسلسل ہے، جس کی طرح مولانا دعا کمیل میں اشارہ فرمایا، قو علی خدمت کا کیا ہے جوارح، وشدد علی العزیمت جوارح، میرے بازوں کو قوی کر دے، یہ میرے بازو جو ہیں تو پاورفل کر دے۔ مثال مولانا نے دی ہے، جیسے اگر کسی کو اڑنا ہے اس کے پر کو قوی ہونا ضروری ہے، تو پلین بھی جو اڑتا ہے اس کے ونگز جو ہیں بہت اہم ہیں، اس کے اڑنے کے طریقے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں یہ قوی کر دے میرے نفس کے گھوڑے کو، بازو میرے ہیں ان کو تو قوی کر دے۔ قو علی خدمتک فی جوارح، کس کی خدمت میں؟ کسی کی نہیں، تیری خدمت میں۔ واشدد علی العزیمت جوارح، چونکہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اسی لیے میرے بازوؤں میں قوت دے دے۔ کیا کروں میں؟ اپنے نفس کے گھوڑے کو بھگاتا رہوں۔ کیسا بھگاؤں؟ حتی اسرح الیک فی میادین السابقین، کیا معنی ہے سابقین؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، قرآن کی آیت ہے۔ سابق کس کو کہتے ہیں؟ ہے میرے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ اللہ پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عربی میں سبقہ کہتے ہیں، یہ ریس کورس کے جو گھوڑے جو ہوتے ہیں، یہ گھوڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھگاتے ہیں۔ اگر دو انسان بیٹھے، میں بیٹھوں آپ بیٹھے، ہم دونوں اگر بیٹ کریں یعنی پیسہ لگائے تو حرام نہیں ہے، لیکن دوسرا اگر کھیل رہا ہے تو کھیلے تو حرام ہے۔ لیکن خود اگر گھوڑے پہ بیٹھ کر تم بھی چلاؤ بھی میں چلاتا، دیکھتے ہیں کون تیز چلاتا ہے، پیسے بھی جہاں $1000، چلو ہمت ہے، وہ پوائنٹ بھی جلدی میں پہنچتا تم پہنچتا، اس کو کہتے ہیں سبقہ۔ جو سب سے پہلے پہنچے گا، جو فرسٹ لین پہ پہنچے گا، اس کو کہیں گے سابق۔ وہ آدمی جو ہے تیزی سے پہنچ کے اس منزل پہ پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں سابق۔ سرکار نے اعلان کیا 40 سال تک یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، 40 سال ایک ہی جملہ۔ اگر کوئی مولوی وہاں سے یہاں کر کے صرف مجلس پڑھے تو بولیں گے کچھ بھی دم نہیں، وہاں بھی وہی پڑھے یا نہیں پڑھے،
کچھ بھی ان کے پاس اسٹاک ہے ہی نہیں. سرکار 40 سال تک ایک ہی سینٹنس بولے, ایک ہی جملہ بولے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صرف لا الہ الا اللہ بولو کامیاب ہو جاؤ. آسان کام ہے, توحید کا مسئلہ. سر 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجئے آپ رسول ہیں. سرکار نے اعلان کیا انا رسول اللہ, اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میں رسول ہوں. اس آواز کو سن کر جو پہلے لبیک بولا اس کو کہتے ہیں سابق. سمجھ میں آئی بات؟ جو فرسٹ لبیک بولا سرکار سے, یا اللہ بہترین لبیک جو بولا, کون بولا؟ سب لوگ لبیک بولے والوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ مولائے کائنات ہے نا. پھر سابقین کون ہیں؟ یہ لوگ سابقین ہیں, اس لیے کہ سرعت کر کے پہنچ گئے. ایسے ہی اعلان ہوا, فوراً اعلان کیا بالکل میں آپ کے ساتھ خدمت میں ہوں. اس کو کہتے ہیں سابق. شب جمعہ دعا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ غور کیجیے. پروردگار مجھے کبھی کر دے, میرے نفس کے گھوڑے کو اتنا کبھی کر دے بھگا لوں, بھگاتا کہاں چلے جاؤں؟ 1400 سال کا عرصہ پاٹ کر کے سابق ہو جاؤں, یعنی خدیجہ بن جاؤں یا علی بن جاؤں. اللہ اکبر, کیسے ہو سکے گا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو ممبر نے بہت سی گڑبڑیاں کی. معافی چاہتا ہوں میں. بعض وقت کمپیوٹر میں جو ہے ایک چیز ہے جس کا نام ہے ریسائیکل بن. ریسائیکل بن کیا ایک جگہ ہوتی ہے, یہ اگر آپ نے اس کو صاف نہیں کیا تو چند زمانے کے بعد پورا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے. اس کے بعد اس میں کچھ بھی ڈالنا چاہے ہوتا نہیں. ہمارے برین میں بھی ذاکرین میں اتنا ڈالا ہے ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں. یہاں آ جاؤ میں جس میں سیدھا جنت مل جائے گی. ارے بھائی جنت میں جانا کمال نہیں ہے مومن کا. مومن کا جنت میں جانا کمال نہیں ہے. مومن کا کمال یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بناؤ. سمجھنے کی کوشش. اسلام کا چیلنج یہ نہیں تھا کہ دنیا کو جنت کا ہوا کھلا دے. اسلام کا چیلنج یہ ہے کہ اس دنیا کو کیسے جنت بنائیں گے. آج جہنم بنی ہوئی ہے, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر روز خون بہ رہا ہے, ملینز کو کاٹا گیا ہے, ملینز کو کاٹا جا رہا ہے, بے عزتی کی جا رہی ہے, عورتوں کے ساتھ ذلتیں کی جا رہی ہیں. اتنا کہ انسان ذرا سا حساس رکھنے والا اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہے, اس لیے کہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسلام کا چیلنج یہ نہیں تھا. اسلام کا چیلنج یہ تھا کہ اس دنیا کو کیسے ہم جنت بنا سکتے ہیں. یہی جنت بنانے کے لیے ہم منتظر ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ہم لوگوں کے لیے جو چیلنج ہے صرف یہ نہیں کہ جنت چلے جانا نہیں, اس دنیا میں میرے گھر کو کیسے جنت بناؤں, میرے وجود کو کیسے جنت بناؤں. آیا میں جنت میں ہوں؟ اگر میں جنت میں نہیں ہوں تو بھی جنت میں جانے والا نہیں ہوں. یہ یقین کر لیجیے, جو جنت میں ہیں وہی جنت جائے گا, جو جہنم میں ہے وہی جہنم میں جائے گا. جنت میں مجھے سکون, میرے گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے, میرے وجود میں سکون ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ذرا سا تلاش کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ گڑبڑ میری زندگی میں ہو رہی ہے. تو اس ہجرت کا نام ہے ہجرت مادی سے معنوی. ادھر سرکار نے اعلان کیا, فوراً لوگوں نے لبیک کہا. ان ذوات مقدسہ سے ہٹ کر اور کون تھے؟ جیسے یاسر کا نام سنا ہے, جیسے سمیہ کا نام سنا ہے, جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی, جنہوں نے لبیک کہا سرکار کی آواز پر. ان کو پرسکیوٹ کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, پہلی شہیدہ تاریخی بنی. یہ سابقون میں سے ہیں جنہوں نے آواز رسالت پر فوراً جواب دیا لبیک کہہ کر کے. آج بھی جو ہم لوگ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں, یہ لبیک یا حسین کے ساتھ فوراً لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا اللہ ہے. اس لیے کہ لبیک یا حسین میں, لبیک یا اللہ میں, اللہم لبیک میں کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اچھی طرح سے سمجھیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے اس ہجرت کا نام ہے ہجرت مادی سے ہجرت معنوی. پہلے کیا سمجھتا تھا؟ پہلے سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں, میری محنت ہے, میری کوشش ہے, میں ہی اسمارٹ ہوں وغیرہ. لیکن جیسے ہی مجھ میں کلمہ داخل ہوا تب سمجھ میں آیا کہ میں تو کوشش کر رہا ہوں. اصل جو ہے ذات پروردگار ہے, ولایت اس کے ہاتھ میں, اور جو کچھ دینے لینے والا وہی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار
تشاء بغیر حساب تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. مومن اس منزل پہ پہنچ جاتا تب پتہ چلتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اس کا ہے. جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہجرت ہو گئی. مثال چاہیے، مثال ایک تو ایک ظاہری مثال میں نے دی کہ یہ لوگوں نے ہجرت کی مولانا دعائے کمیل میں. اسی لیے میں نے وہاں پہ بھی کہا تھا، میں ہر جگہ کہتا ہوں دعا کو اوراق پلٹا کے پڑھنا نہیں ہے، دعا کرنا ہے. ایک جملہ ہر شب جمعہ اس میں ڈوب جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. جتنا ہم ڈوبیں گے اتنی لذت آئے گی، اتنا ہمارے زندگی میں چینجز آئیں گے. یہ آج کا جملہ بہترین ہے. قو على خدمتك جواري واجدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين. مالک میدان میں سابقین میں ہو جاؤں، یعنی 1400 سال کا عرصہ ہے میرے میں اور ان میں، لیکن میں سمیہ تو بن سکتا ہوں، یاسر تو بن سکتا ہوں. صلوات پڑھتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن نے ہجرت مادی سے ہجرت معنوی کرنے والوں کی مثالیں دی ہیں، اور زندگی میں بھی اسی مثال ہیں. مثال دیتا ہوں، قرآن میں جو کانسٹنٹ ریپیٹڈ قصے، جو مسلسل جو قصے ریپیٹ کیے گئے ہیں، فرعون موسیٰ، فرعون موسیٰ، فرعون موسیٰ، فرعون. اور اقبال نے بھی کہا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید زندہ حق از قوت شبیری است مردہ باطل داغ حسرت میری است. تو دو قوتیں انسان میں ہیں، بہت اچھی طرح سنیے. ہمارے وجود کے اندر بیٹل چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے اندر، ہمارے اندر. ایک فوج کا نام ہے حضرت موسیٰ کی، ایک فوج کا نام ہے فرعون کی، ایک فوج کا نام ہے حسینی فوج ہے، ایک فوج ہے یزید. اندر ہے ہمارے اندر. وہ کون سی فوج ہے اس کو سمجھنا ہے. باہر جاتے ہیں اور مثال کے طور پر جاب میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ $1,000 کی آمدنی ہونے والی ہے، ذرا سا قلم ادھر سے ادھر کر دوں، امکان ہے. دل یہ کہتا ہے کہ یار چلو کام ملتا ہے، اتنی محنت کرنی ہے. یہ کون سا یہ دل؟ یہ یزیدی فوج کا ہے دل، یہ فرعونی فوج ہے. حسینی فوج کہتا ہے زندہ رہنا تو عزت سے جیو، ایسا حرام مت کھاؤ. تو یہ جو جنگ ہے اندر حق و باطل کی، یہ کانسٹنٹ ہے، مسلسل جنگ ہے. کامیاب ہوا ہے جو حسینی فوج کو قوی کر لے، یزیدی فوج پر حاوی ہو جائے، کامیاب. ورنہ جو فیل ہو گیا. قرآن نے مثال دی، مثال دیکھیے بہت اچھی. حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ارسل معی بنی اسرائیل. اور میں آج کے سچویشن سے بھی ملا کے بتاؤں گا بہت اچھی طرح سے اس ہجرت کو سمجھیں. موسیٰ پیدا کہاں ہوئے؟ اللہ کے حکم سے. ماں نے کہا، ماں کو حکم اللہ نے حکم دیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ کہ یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، بچوں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پریشان مت ہو جا، تم بچے کو پیدا کرو. حضرت مادر موسیٰ نے پیدا کیا. اس کے بعد کہا اس کو دریا کے حوالے کرو. چلا گیا. جب بچہ کہاں پر؟ فرعون کے. پلا بڑا، جوان ہوا، جوان ہوا بچہ. اب جوان ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا دونوں بھائیوں کو اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ یہ بہت بغاوت کر رہا ہے، بہت گڑبڑ کر رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد تو پوری قوت ہے. اللہ نے کہا میں تمہارے پاس قوت اس سے بڑی کیا ہونا چاہیے؟ پھر بھی تمہیں چاہیے تو یہ لو، تمہارے پاس جو عصا ہے اس عصا کو پھینکو. اب جانتے ہیں قصہ. گئے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس. فرعون نے کہا اچھا ہماری بلی ہمیں سے نہیں آؤ، میرے گھر میں پڑھ لے، میرے گھر میں کھائے پیے، سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے. میرے پاس راستہ نہیں، تو میرے پوری بنی اسرائیل کو میرے حوالے کریے. تو حکومت میں کروں گا تو حکومت کے قابل نہیں ہے، تو ظالم ہے. فرعون نے کہا کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ پھر وہی دلیل پیش کی. عصا کو پھینکا، دہا ہو گیا. ہاتھ کو بتایا، یہ
ہتھیلی 14ویں رات کی طرح چمک رہی تھی. اس نے اپنے ملا کو دیکھا. ملا آج کی زبان میں الائنس جس کو کہتے ہیں. امریکہ کے الائنس ہیں, رشیا کے الائنس ہیں, نا بھی الائنس. ملا چمچے. یہ چمچوں کو دیکھو. یہ چمچوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری روٹی کا کیا ہوگا, فرعون ختم ہو جائے گا تو ہماری روٹی کا کیا ہوگا. وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا. میں کہا یہ جب جادوگر ہے دیکھو کہ اچھے خاصے عصا کو جو ہے بیگنا جادو ہے. جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں جادو کی چکر بہت زیادہ تھی. حضرت موسیٰ کے مقابل میں اس نے کہا اچھا چلو بھی چیلنج ایک دن مقرر کرو, تمام جادوگروں کو کون اس وقت کا خدا دعوت دیا کہ جتنے بھی ماہرین ہیں آؤ. سب لوگ جو بہترین جادوگر تھے پہنچ گئے. اسٹیج تیار ہوا. حضرت موسیٰ بھی گئے. چلو بھی حضرت موسیٰ نے کہا چیلنج تم نے کیا, نکالو. وہ لوگوں نے کہا نہیں آپ. حضرت موسیٰ نے کہا تم نکالو. انہوں نے رسیوں کو پھینکا, وہ سام میں بدل گیا. حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا, 2 سیکنڈ میں سب ختم ہو گیا. اب دیکھیں پھر بہت اچھی طرح سے جب یہ لوگ آئے تھے یہ جادوگر فرعون کے دربار میں, انہوں نے پوچھا. کیا پوچھا بہت اچھی طرح سے سمجھیے اور بہت باریک نکات ہے. کیا پوچھا؟ اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا غَالِبِينَ. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تم مجھے ہم لوگوں کو کچھ اجر دو گے کہ نہیں؟ پیسہ مال پانی کیا ہوگا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جادوگر پوچھ رہا ہے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ فرعون سے پوچھ رہا ہے. فرعون نے کہا ان تم من المقربین, میں تم کو الائنس بنا لوں گا. گھبراؤ نہیں, بالکل بازو میرے بالکل کرسی کے بعد منسٹری دے دوں گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. جب آئے تھے کس سے پوچھ رہے تھے؟ آج ملے گا نہیں, کس سے پوچھ رہے تھے؟ فرعون سے. اب دیکھیے کیا ہوا قرآن قصہ کیسا. ہجرت کی جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا 2 سیکنڈ میں جادو باطل ہوا. فخروا سجدا وبكيا. ہجرت ہے, سب لوگ سجدے میں گئے. قالوا آمنا برب العالمین. سورہ اعراف یہ پورا تفصیلی قصہ ہے. یہ قصہ ریپیٹ ہوا 100 آیت, تقریباً 90 آیت کے بعد قصہ پڑھتے چلے جائے. پورا قصہ سب سجدے میں گر گئے, روتے ہوئے سجدے میں گرے. قالوا آمنا برب العالمین. ہم ایمان لائے کس پر؟ عالمین کے پروردگار پر. جب آئے تھے تو کس کے میں ایمان تھا؟ کس پہ ایمان تھا؟ فرعون پہ ایمان تھا. یہ سجدہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر. اور اس کے بعد فوراً کیا کر رب. یہ لوگ کہیں ایسا نہ کہیں یہ فرعون بھی رب بول رہا ہے, ہم دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون کو خدا مان رہے ہیں. فوراً کا رب موسیٰ و ہارون. وہی رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب سمجھ میں آیا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ رب صلی علی محمد و آل محمد. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ رب صلی علی محمد و آل محمد. یہ رکوع جو محمد و آل محمد نے بتایا, جو سجدہ محمد و آل محمد نے تعلیم دی, یہ سجدہ ہے. دوسروں کا صلوات پڑھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آرے کس کے پاس پوچھ رہے تھے آج وہ لوگ؟ فرعون سے. اب کیا ہوا؟ ایمان آ گیا. ایمان آتے کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پہ ایمان لائے. اب اس کے بعد فرعون نے کہا کیا ہو گیا میرے سامنے ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میری روٹی کھا کر کے میری کبھی میں سورہ پڑھ رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی؟ آمن تو قبل آدان نہ لگا. میری اجازت کے بغیر ایمان کیوں نہیں کیوں لائے؟ میری اجازت کے بعد ایمان کیوں لائے؟ تو معلوم ہے کہ ایمان کسی کی اجازت نہیں مانگتا. سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایمان جب آ جاتا ہے تو وہ کسی کے باپ کی اجازت نہیں. یہ ہجرت ہے مادی سے معنوی کی طرف. آمنا برب العالمین. آئے ہیں تم لوگ ایمان لائے, میں نے اجازت نہیں دی تھی. لأقطعن أيديكم, میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو ہینگ کر دوں گا, سب کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا. تہدید بھی کر رہا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ لا دائر نحن الى ربنا منقلبون. جو چاہے کر لے, اب اس کی طرف ہم پلٹ گئے. ایمان آنے سے پہلے انسان مادے سے بھیک مانگتا ہے. جب ایمان آ جاتا ہے شہادت ہونے پر ڈرتا ہے.
صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وعجل فرجہ. کتنی خوبصورت قصہ ہے. قصے میں آپ کتنا ڈیپ جاتے چلے جائیے اتنے ہی قصے. میں ذرا سا دنیا آج کی دنیا پہ میں یہ چیزیں بولتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ ایران 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 کرتے رہتے ہیں. کئی ایجنٹ ہیں. اچھا خدا کا شکر ہے تم کسی اور کنٹری کے ایجنٹ ہو. میں جی بھائی ہو سکتا ہے تم کو امریکہ سے ملتا وہاں امام رضا کا صدقہ ملتا. صلوات پڑھیے محمد والے صلی علی محمد وعجل فرجہ. ہم 36 سال سے کر رہے ہیں مگر ہم کو کچھ ملا نہیں الحمدللہ. نہ ملنے پہ بولنے پہ مزہ ہے. جی ملنے پہ بولنے سے کیا مزہ ہے؟ کچھ بھی مزہ الحمدللہ. خدا اللہ بہت کچھ دیتا ہے. تصور کیجئے کس کی حکومت تھی؟ چاہے ایران کی. چاہے ایران کون کس کا پٹھو تھا؟ امریکہ. پاور کس کا تھا؟ امریکہ کا. کون بچا رہا تھا؟ امریکہ. 52 سے مسلسل کئی سالوں سے پہلے بعد میں جب مصدق کے انقلاب کے بعد بھی پھر واپس لے کر آئے شاہ کو کون لایا؟ امریکہ لایا. ٹھیک ہے. پوری کنٹری کیا سمجھ رہی ہے کون دے رہا روٹی؟ امریکہ. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی نا. امام خمینی نے کہا اچھا ارسل معی بنی اسرائیل. وہی مقام موسیٰ ہے حضرت امام خمینی. حضرت کون کہا کہ شاعران سے کہا میرے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تم حکومت نہیں کر سکتے. تاریخ میں لکھا بلا کے پڑھیے. شاعران نے بلا کے پوچھا آخر تم کتنا پیسہ چاہتے ہو؟ آقا نے کہا تیرے تاج کی قیمت کیا ہے بتا دے. تیرے تاج کی قیمت کیا میں دے دیتا ہوں. چلے جہاں سے نکل جائے. تم کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا کیا اس نے؟ نکلو یہاں سے. نکلو شہر سے. نکلو شہر کدھر ہو گیا. تب ہجرت کی حضرت امام خمینی نے. نکلے نہیں. اب کون سی ہجرت کی؟ وہ مانوی ہجرت تھی. کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے. کہاں رہے؟ نجف میں رہے. ہم لوگ پہلے روز جاتے ہیں کربلا میں ہو مولا صدقے صدقے صدقے. دوسرے دن وہ صدقے ختم ہو جاتے ہیں. تیسرے دن اور گرمی ختم ہو جاتی. چوتھے دن وہ گرمی ختم ہو جاتی. 5ویں دن وہاں انڈے اچھے ملتے ہیں, ٹماٹر اچھے ملتے ہیں, بیگن اچھے ملتے ہیں. وہاں پر یہ گڑبڑ ہے. لے جانے والوں کو لعنت پڑتے ہیں. اس پورے کیا لے گیا ہے؟ کھانا اچھا نہیں دیا. ارے بھائی زیارت کو آئے ہو. ایک صلوات پڑھی محمد والے ہر روز ایک ہی ٹائم پہ جاتے تھے مولا کے پاس. ہر روز 13 سال مسلسل. کل میں نے وہاں پہ سمجھایا. اس ولایت سے ولایت لیا اس نے. غدیر کی ولایت سے عرض کیا ولایت. مولا کے بہت چاہتے تھے. مولا کے ملنگ تھے وہ. صلوات پڑھیے محمد والا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ایران سمجھ رہا تھا کون دے رہا ان کو روٹی؟ امریکہ دے رہا. کون چلا رہا؟ امریکہ چلا. امام خمینی کا نہ نکل جاؤ یہاں سے. کیا ہوا؟ وہی کنٹری جو امریکہ کے سامنے سر جھکاتا تھا اب انہوں نے کہا لا دائر کا پابندی لگائیں گے, جنگ کریں گے. 8 سال کی جنگ لگائی گئی صدام کے زمانے میں ایران پر. تو ان لوگوں نے کہا کوئی پریشانی نہیں, لگا دو, قتل کر دو, مگر ہم یہ چھوڑنے والے نہیں. آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تب تو اللہ چھوٹا تھوڑی ہے نا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے. مدد ہوئی. کیسے مدد ہوئی؟ آج اتنی مدد ہوئی سارا ویسٹ سے ساری دنیا ڈرتی ہے. مغرب سے ساری دنیا ڈرتی ہے مگر ایران کسی سے نہیں ڈرتا. اتنی بڑی ہجرت ہے. اس سے بڑی کوئی ہجرت ہو سکتی ہے؟ اللہ دائر ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو قتل کر دے مار دے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا سانکشن 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 اکنامک سانکشن. 10 سال تک سانکشن کرتے رہے. اکنامک سانکشن کس کو لگاتے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو شیب ابی طالب میں پلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی
منزل ہے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں بھی آج دعا کرتا ہوں مالک مجھ میں بھی وہ ہجرت ہے، اس مادے سے میں اس تک پہنچا کہ میں ہجرت کروں، اس میٹریلسٹک ورلڈ سے ادھر چلے جاؤں. کیسے مانوں میں نے ہجرت کی ہے نہیں ہے؟ دیکھو محور میرا مادہ ہے یا معنویات؟ محور میری زندگی کا، مرکز میری زندگی کا کیا ہے؟ آیا آسٹریلیا ہے، میں کینیڈا میں ہوں، کینیڈا ہے، یا امریکہ میں رہنے والا امریکہ کے لیے ہے؟ کیا ہے میرا محور؟ اگر میرا محور پروردگار ہے، ذات پروردگار ہے، تو سمجھو میری ہجرت ہے. آج ہم کو اس مقام مادے سے معنوی کی طرف ہجرت کرنا. شب جمعہ ہجرت مادہ سے ہجرت معنوی کی طرف جب وہاں کر لیں گے پھر ہم کو کوئی پریشانی نہیں. اس کے معنی نہیں ہے کہ زبان کا لہجہ ختم کرنا. حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس، تو کیا حکم دیا؟ قولا قولا لینا، اے دونوں بھائی ذرا زبان ذرا نرمی سے، ٹاک سافٹ، انگلش میں کہتے ہیں ٹاک سافٹ، ہارش الفاظ مت استعمال کرو. لعلہم ان یتشکرون، ممکن ہے کہ وہ ذرا سا خوف کھائے، ممکن ہے کہ بدل جائے. فرعون میں بھی امکان ہے بدلنے کی. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ چلا گیا خراب ہو گیا، نہیں، کبھی یہ مت خیال کرو. تو اسی لیے یہاں پر ہم جو آئے ہیں، پہلے ہمارے اندر یہ چینجز آ گئے تو ہم میں یہ دم ہوگا کہ دوسروں کو یہ چینجز لا سکیں، پڑوس میں لا سکیں، اپنے گھر والوں میں لا سکیں. جب تک میں اپنے اندر چینج نہیں لاؤں گا، میں دوسرے تک چینج نہیں لا سکتا. اسی لیے ہم لوگ یہ دعائے کمائل پڑھتے ہیں کہ وہ چینج آ جائے. آج ایک جملہ السابقون، دوسرا جملہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اللہ توفیق دے. صلوات پڑھے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. اللہ کتنے گنہگار تصور. احادیث میں ہے کہ اگر انسان کا معلوم ہو جائے ایک دوسرے کے گناہ، کوئی میتوں کو دفن نہیں کرے گا. اللہ ستار العیوب ہے ذات پروردگار، بہت گناہ ہو چکے. یا سریع الرضا، سب سے جلدی خوش ہو جانے والے. خدا نہ خواستہ کوئی ماں سے دور ہو جائے، اللہ نہ کرے، بیٹا بات نہیں کیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، ماں ہر مرتبہ دعا دے خدا اس کو سے سلامتی سے. 10 سال بعد اس بیٹے نے ریئلائز کیا میں نے غلطی کی، گیا ماں مجھے معاف کر دو، مادر گرام امی فرگیو. وہ 10 سال کو 10 سیکنڈ میں ماں بھول جائے گی، یاد بھی نہیں کرے گی کہ یہ کبھی 10 سال جدا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں سرعت، اس کو کہتے ہیں اسپیڈ اپ پروسیس. اللہ بھی 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. کتنے ہی گناہ کریں اس کی بارگاہ میں جائیے، یا سریع الرضا، تو بہت جلدی بہت جلدی بہت جلدی، بہت عظیم ہے، بہت رحیم ہے، بہت جلدی وہ بخش دیتا ہے. یا سریع الرضا، جلدی بخش دینے والے، بہت زیادہ جلد بخش دینے والے. یا سریع الرضا. اس کے بعد کا جملہ ہے اغفر، اس گنہگار کو تو بخش دے. مالک بڑی خطرناک راستے سے گزرا ہوں، مگر تو چاہے تو میری مغفرت کر سکتا ہے. یہاں تک آیا ہوں، میں گم ہو گیا تھا اپنے آپ کو، مگر میں اپنے آپ کو پانا چاہتا ہوں، مجھے بتا دے میرے راستے کو. اغفر، مغفرت فرما. لمن لا یملکو، یہ ہے نقطہ پورے دعائے کو میں کا جوہر. میں سمجھتا ہوں میرا گھر ہے، بار ہے، میری دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، یہ کمانے کے راستے ہیں، میرے پاس طاقت ہے. مولا فرمائے لا یملک، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لا یملک، یاد کر کے اٹھیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ لا یملک الا الدعاء. اگر کوئی ملکیت ہے تو وہ دعا ہے.
دعا کتنی قوی چیز ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اسی لیے ہمیشہ جب بھی پریشانی ہوئی دعا، جب بھی پریشانی. اسی لیے 54 دعا ہیں صحیفہ کاملہ میں. اٹھا کے دیکھیے میری سچویشن کیا ہے، اکارڈنگ ٹو وہ سچویشن دعا پڑھیے. بچے پیدا ہوئے، کیسی دعا پڑھے؟ 25ویں دعا، بچوں کے لیے دعا. بچے باپ کو دعا کرنا، کون سی دعا؟ 24ویں دعا، ماں باپ کے لیے دعا. صرف دعا پڑھیے نہیں، اس کے میننگ میں جائیے، اس کی فلاسفیز میں جائیے. وہ ٹیچنگ ہے، وہ میتھڈالوجی ہے تربیت اولاد کی، سب اس میں مولا نے لکھی ہے، امام نے لکھی ہے. یہ کیا ہے؟ مولا فرما رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم سب سمجھ رہے ہیں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، دنیا ہے، میرا گھر ہے ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت گھر ماشاءاللہ، اتنی بڑی گاڑی. مولا فرما رہا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو کیا؟ دعا. تو معلوم ہے انسان کی ملکیت کا نام ہے دعا. اونرشپ جس پہ رکھتا ہے انسان وہ ہے دعا. اس سے اگر واقف ہو جائے انسان تو کسی کے پاس نہیں جاتا، اسی کے پاس جاتا ہے جہاں سے اس کو ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ وہیں سے ملتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے. کس کے پاس ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تبارک الذی بیدہ الملک. اسی کی طرف اشارہ مولا کا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ساری ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس. ہمارے پاس کیا ہے؟ کریڈینشل ہے. بینک سے کارڈ ملتا ہے، ویزا کا کارڈ مثال کے طور پر، یا کوئی اور کارڈ، نام لینا بھی نہیں چاہیے. پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے دس از دی پراپرٹی آف دی بینک. یہ کارڈ جو ہے بینک کی پراپرٹی ہے. ایز لانگ ایز آپ کریڈٹ کو نبھائے رہیں گے اس وقت تک آپ اس کو چلا سکیں گے. جس دن آپ کریڈٹ آپ کا خراب ہوگا بینک اس کو ریووک کر دے گی. یہ بینک میں آپ کی پراپرٹی واپس ہو جائے گی. انسان بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ پراپرٹی اس کی ہے جو ہے کریڈینشل ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی چیز ہے وہ تو دعا. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ شب جمعہ ان اعزازوں سے ہمیں نوازے جائیں کہ آنکھوں سے ہمارے آنسو ایسے نکلیں. مالک تو بخش دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصام وتغیر النعام وتحبس الدعاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرے دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ کرتے. مولانا دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. دعا سے لوگ کیا چیز ہے؟ دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. مولا فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. مالک ہمیں معلوم نہیں ہے، جاہل تو بتا دے ہمارے کوئی ایسے گناہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. مولا فرزاد پروردگار کہتا توبہ کر، آ میری بارگاہ میں، تجھے بخش بھی دوں گا، تجھے عطا بھی کروں گا. یہ ہجرت ہے انسان کی. اگر اس ہجرت کی لذت کو اٹھانا ہے تو سمجھیے کہ ایک شخص ہے رات بھر ہجرت کی مسئلے میں اپنے خیمے میں پریشان ہے. ادھر جنت ہے یا ادھر جنت ہے، ادھر جنت ہے یا ادھر ہے. صبح اذان علی اکبر سنا دیتا ہے اللہ اکبر، اور نے کہا اگر جنت ہے تو ادھر ہی ہے. یہ ہجرت ہے. اس ہجرت سے مقام سے، دولت سے، مال سے، بیٹلین کا سردار تھا، بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا ادھر بھوک ہے ضرور، ادھر پیاس ہے ضرور، ادھر کمی ہے ضرور، لیکن ادھر میں جنت دیکھ رہا ہوں. بیٹا مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا آپ جنت کی طرف جائیں، میں نہ چلوں، مجھے بھی اجازت دیجیے. ہم دونوں چلیں. ادھر سے دیکھا تکبیرات کی آواز بلند ہوئی. حسین نے پوچھا عباس کیا بات ہے؟ کہ کوئی آ رہا ہے. کہ عباس جاؤ تم استقبال کرو. جب بھی ظاہر کربلا کے سرزمین پر قدم رکھتا ہے مولا حسین کہتے عباس جاؤ جاؤ استقبال کرو. آج 20 ملین کا استقبال کر رہا ہے. عباس دیکھ رہا ہے مومنین کوئی چائے پلانے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی لا رہا ہے کم از کم ٹیشو استعمال کرو، کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے جوتے میں صاف کر سکا. یہ کون سی ہجرت ہے
قریب آئے قدموں پہ سر رکھا مولا کہ مجھ جیسا بھی بخشا جاتا ہے جس نے راستے کو روکا تھا جو باعث بنا کربلا تک آنے کے لیے کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا وہاں سریع الرضا یہ حسین بھی اللہ کی ولایت رکھتا ہے یا سریع الرضا حسین نے حر کے سینے سے لگایا کہ حر انت حر من دنیا والآخرہ حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو اور گھبراؤ نہیں ہار بس آج دو جملے اور ختم دعا یہ ہجرت باس کی چند لمحوں میں باس کی بہت طویل ہوتی ہے اسی ہجرت میں 4 سالہ بچی سکینہ تماچے کھا رہی ہے خولی تازیانے لگا رہی ہے رات میں اٹھتی ہے اے ماں ابھی میں نے بابا کو دیکھا تھا ابھی بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا ابھی بابا نے مجھے پیار کیا تھا خدا کسی گھر میں یتیمی نہ دے یتیم بولتا ہے تو جگر پھٹ جاتا ہے سکینہ قید خانے میں بول رہی ہے کوہرام مچا یزید نے پوچھا کیا ہو گیا ہے دیکھو کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہیں معلوم ہوا ایک بچی باپ کو یاد کر رہی ہے باپ کی یاد میں بلک رہی ہے ہمارے پاس یتیموں کے سامنے سے تصویریں ہٹا دی جاتی ہیں کہ بچے یاد نہ کرے اللہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے باپ کا سر آیا سکینہ نے سینے سے لگایا رخسار پر رخسار رکھا بابا بابا یہ سکینہ ہے جس کو آپ سینے پہ لٹاتے تھے بابا چھوڑ کر چلے گئے بابا بین کرتے کرتے سکینہ خاموش ہوئی زینب نے ہاتھ لگایا سکینہ لیٹ گئی پوچھا زینب نے سجاد سکینہ بولتی نہیں ہے نفس پر بھائی نے ہاتھ لگایا انا للہ ابو بھی اماں آج یہ بچی اس دنیا سے چلی گئی قید خانے میں کوہرام بپا ہوا میں جملہ کہوں بیبی یقیناً آپ نے تماچے کھائے یقیناً آپ نے تازیانے کھائے لیکن بھائی نے آپ کو دفن کر دیا لیکن آپ کا بابا صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شب جمعہ ہے اپنی اپنی حاجتوں کے لیے ظالمین کے صفائے کے لیے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے سید عسکری حسین کرمانی بہت بیمار ہیں آئی سی یو میں اسی طرح سے جو آپ کو بھی دعا کے لیے کہہ چکے ہیں سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اما
إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. خدایا شب جمعہ مالک ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر لے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہم نے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاں کے ہیں ان کی بیاں کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سیہونی قوتوں کو تو بانٹ دے، پروردگارا ظہور تک انقلاب اسلامی کو مقدم ظہور مولا بنا دے، پروردگارا جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، صلی اللہ علیہ وسلم.